رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والکافرین والمشرکین والمنافقین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. مجلس ایصال ثواب ہے اور ایام عزا نزدیک ہیں. ان دونوں مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ عرائض آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں، جس کے لیے ہر لمحے اللہ کی توفیق کا محتاج ہوں. اس لیے کہ ہم آپ جو انشاءاللہ صراط مستقیم پر کو پہچان چکے ہیں اور اس پر آ چکے ہیں، ہم اس تک آنے کے لیے بھی اللہ کے محتاج تھے اور آنے کے بعد بھی وقت کو جتنا چھوٹا کیا جا سکتا ہے، سیکنڈ کا 1واں حصہ پلک جھپکنا، جتنا چھوٹا ہم وقت کو کر سکتے ہیں اتنا کر لیں، اور اس کے بعد پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں کہ پروردگار وقت کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کے لیے بھی میں تیرا محتاج ہوں صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کے لیے، بلکہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. توفیق ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے. بات شروع کی ہے تو بات شروع کرتے ہی ذہن میں جو بات آ گئی جملوں کے ذریعے، وہ ہم سب کی زندگی کی
ایمانی زندگی کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا نام ہے توفیق۔ توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہاتھ پکڑ کے ہم سے کچھ کرا دے، یا وہ کرتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اب آپ مجلسی حضرات ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بحث بہت پرانی اٹھی تھی ائمہ کے دور میں کہ انسان مجبور ہے کہ مختار، اور یہاں ماشاءاللہ سے بہت سے مدرسین بیٹھے ہیں، مکاتب کے، اور مدرس نہیں بیٹھے ہیں تو طالب علم تو ہیں ہی ہیں۔ اور یہاں اتنا پرانا مکتب تھا جعفریہ کا کہ تنظیم کے وجود سے پہلے سے یہاں مکتب کے شاگرد اگر بڈھے بھی بیٹھے ہیں تو کسی مکتب نہیں پڑھے ہوں گے، چاہے تنظیم سے پہلے کا ہو۔ تو ہم نے مکتب کی تعلیم میں پڑھا ہے کہ انسان مجبور ہے کہ مختار ہے، اور پھر وہ واقعہ بھی پڑھا ہے کہ بحث کر رہا تھا تو امام نے کہا، کھڑا تھا، کہا ایک پیر اٹھا لے، اس نے اٹھا لیا، کہ اب دوسرا بھی اٹھا لے، کہا یہ نہیں کر سکتے۔ تو جواب دے دیا کہ نہ مجبور ہے نہ مختار ہے، لا جبرا ولا تفویض، نہ سب تمہارے حوالے کر دیا ہے اور نہ سارے معاملوں میں تمہیں مجبور رکھا ہے، بیچ کا معاملہ ہے۔ کچھ معاملات تمہارے حوالے ہیں، تمہارے اختیار میں، اور کچھ وہ ہیں جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، وہ ہمارے اختیار میں ہے، یا جسے ہم اپنا اختیار منتقل کر دیں اس کے اختیار میں ہے۔ تو انہی میں سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نہ کسی سے گناہ کرواتا ہے، نہ کسی سے نیکی کرواتا ہے، نہ ہاتھ پکڑ کے نیکی کرواتا ہے، نہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواتا ہے۔ کیا آواز صاف نہیں ہے؟ تو آپ میری آنکھوں کے سامنے جائیں گے، دور کر دیتا ہوں، نہیں میں پوچھ لوں، ٹھیک نہیں اوپر نہ کریں، دور کر دیتے ہیں۔ آواز پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں الفاظ سمجھ رہے ہیں یا صرف آواز سن رہے ہیں؟ نہیں، ہاتھ اٹھانے سے نہیں پتہ چلتا مجھے، آپ میری آواز سن رہے ہیں یا میری بات کو بھی سمجھ رہے ہیں؟ اگر بات سمجھ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، اور اگر سب لوگ سمجھ رہے ہیں تو سب لوگ صلوات بھیج دیے۔ اس کا مطلب سب لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، صلوات تو سب نے نہیں بھیجی۔ خیر میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، اب ذرا تیز رفتاری اختیار کر لوں، چاہے آپ کے تیز سست رفتاری سے صلوات بھیجیں، جی چاہے تو ایک صلوات پر جوڑ بھیج دیں محمد والے محمد کو۔ میں اپنے جوان جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بزرگ سب اپنے ہمارے بزرگوں سے سب باتیں سن بھی چکے ہیں اور کتابوں میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ مومن کی حیثیت سے ہم جن چیزوں کے محتاج ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی ضرورت ہے توفیق، اور روایات میں بھی آیا ہے کہ کیا کیا تمہیں چاہیے سدھرنے کے لیے۔ تو مجھے بھی خیر ساری باتیں اس وقت کہاں یاد آئیں گی، کسی ایک حدیث کے 2 جملے یاد آتے ہیں کہ سدھرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، اس میں مجھے 2 یاد آتی ہیں۔ ایک ہے واعظم من نفسہ، آدمی اچھا مسلمان، اچھا مومن، اچھا شیعہ، اچھا انسان بننا چاہتا ہے تو باہر سے خالی تنظیمی تقریریں کام نہیں آئیں گی۔ تنظیم المکاتب کے واعظ و خطیب کچھ کر ڈالیں، کام آنے والا نہیں ہے جب تک کہ ایک اور چیز نہ مل جائے جس کا نام ہے واعظم من نفسہ، اندر سے ایک واعظ کرنے والا ہونا چاہیے۔ آج تمہاری صبح کی نماز قضا ہوئی، بیٹا غلط کیا ہے، دیکھو رمضان آیا ہے اور روزہ کھا گئے، تم غلط کیا ہے، یعنی اندر سے ایک ٹوکنے والا، ایک موعظہ کرنے والا ہونا چاہیے، یہ ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق ہونا چاہیے۔ اب یہ توفیق کیا چیز ہے جو مومن کی ضرورت میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا نہیں آیا، برجستہ جو بات ذہن میں آ گئی یا آ رہی وہ آپ سے کہہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہے بہت اہم ضرورت۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آدمی اچھی خاصی اچھے کام کرتے کرتے ایک دم سے راہ سے ہٹ جاتا ہے، مخلص ہوتا ہے، نام و نمود کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اچھا خاصا ایماندار ہوتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، اچھی خاصی زندگی واقعی خلوص سے خدمت میں گزار کے پھر نام و نمود اور شہرت و اقتدار کے چکر میں سب گوڑ لیتا ہے، سب پیچھے والی نیکیاں بھی
غارت کر دیتا ہے. تھوڑا زنانی زبان بھی بولتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ تو ٹھاٹ سے فرش پہ بیٹھے پنکھوں کے درمیان مجلسیں سن رہے ہیں، مگر میری بہنیں اور بیٹیاں، میں ہمیشہ اس بات کو دیکھتا آیا اور کہتا آیا اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ جیسے اپنے لیے ٹھکانہ بیٹھنے کا اطمینان بخش بناتے ہیں، ویسے ہی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی اسی طرح کا ٹھکانہ اطمینان بخش بنا کے دینا چاہیے. آپ امام باڑوں میں ہیں تو امام باڑہ ہی کوئی اس میں ضرور آپ کا حصہ ہو. آپ پنڈال بنائیں تو ان کا بھی چھوٹا ہی سے پنڈال صحیح ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو سنیں گی وہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوگا، اور آپ جو سنیں گی وہ خالی ہواؤں کے دوست پہ چلا جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. توفیق کیا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے نیکی کرانا نہیں ہے. توفیق یہ ہے کہ انسان، ہم آپ دنیا میں جو کام بھی کریں اس کام میں کامیابی کے لیے دو چیزیں کرتے ہیں. اس کام کی رکاوٹ کو دور کرتے ہیں اور اس کام کو وجود میں لانے کا جو بھی طریقہ ہے اسے انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر کھڑی گاڑی ہے، ہم گاڑی سے بزرگ بیٹھے ہیں شاید نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میرا مخاطب چونکہ جوان ہے اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. گاڑی جب ہم کھڑی کرتے ہیں، 4 ویلر کم سے کم تو ہینڈ بریک لگا دیتے ہیں تاکہ گاڑی کھڑی کھڑی لڑکے نہ. پیر والا بریک تو پیر دبانے سے لگتا ہے، لیکن ہاتھ والا بریک کھینچ دیا ایسے تو وہ لگا رہے گا جب تک چھڑایا نہ جائے. تو گاڑی کھڑی کر کے ہینڈ بریک لگا دیتے ہیں، اور اگر ہینڈ بریک نہیں پرانی گاڑی ہے تو کسی گیئر میں کھڑی کر دیتے ہیں، حالانکہ اسے خطرہ ہوتا ہے کوئی دھکا دے دے تو اسٹارٹ ہو جائے. تو ہینڈ بریک لگاتے ہیں. تو اب ہم چلانے آئیں گے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اگر گاڑی اسٹارٹ کر کے آپ دبائیے اسکیلیٹر تو گاڑی یا تو بڑھتی نہیں یا بہت دھیرے بڑھتی ہے اگر ہینڈ بریک لگے ہیں. کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے ہینڈ بریک ہٹانا اور گاڑی ایسی اسکیلیٹر دباتا ہے تو ہو کرتی اور چلتی کم ہے، تو تھوڑی دیر سمجھاتا ہے ارے بریک لگے ہیں. تو کسی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے بریک روکنا ہوتے ہیں، ایکسیلیٹر دبانا ہوتا ہے. اسی طرح سے زندگی کی گاڑی میں بھی آدمی کو دو کام کرتے ہیں، رکاوٹیں الگ کرنا ہوتی ہیں اور وجود میں لانے والی چیزوں کو انجام دینا ہوتا ہے. بس میں اب اس سے زیادہ مثال نہیں دوں، چاہے آپ سمجھے چاہے نہ سمجھے. توفیق اللہ کی طرف سے کسی جبر کا نام نہیں ہے. توفیق نام ہے اس بات کا کہ جب ہم کوئی نیک کام کرنا چاہیں تو اس کام کی رکاوٹ کو دور کر دے اور اس کام کے وجود میں لانے کے جو حالات ہیں وہ فراہم کر دے. نماز صبح کا وقت ہو گیا ہے تو توفیق یہ ہے کہ میری گہری نیند کو اللہ مجھ سے دور کر دے، اور والد اور والدہ کی نماز و تلاوت کی آوازیں سن کے میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں بھی اٹھ کے نماز پڑھ لوں. یعنی توفیق جبریہ طور پر کسی نیکی کے راہ پہ ڈال دینے کا نام نہیں ہے. توفیق نام ہے نیکی کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا اور نیکی کے حالات اور ماحول کو فراہم کر دینے کا. اور مومن ہر لمحے توفیق کا محتاج ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. خیر، میں بس آگئی بات تو میں نے عرض کر دی کہ ہر لمحے ہم آپ توفیق کے محتاج ہیں. انجمن میں اگر کوئی شعر کہہ کے دیتا ہے تو اللہ سے توفیق کا محتاج ہے کہ وہ اللہ کے لیے رہے، نام و نمود کے لیے نہ ہو. اگر کوئی انجمن میں نوحہ خان ہے تو وہ توفیق کا محتاج ہے کہ اس کا یہ عمل بی بی زہرا کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. اگر کوئی خطیب ممبر پہ آتا ہے تو توفیق کا محتاج ہے کہ ممبر پہ آئے تو پیغام حسین پہنچانے کے لیے آئے، اللہ کو منوانے کے لیے آئے. کل یزید اور حسین کی لڑائی اسی کی تھی کہ یزید خود کو منوانا چاہتا تھا اور حسین خدا کو منوانا چاہتے تھے. ممبر پر آنے والا آئے تو خود کو منوانے کے لیے نہ آئے، حسین کو منوانے آئے، تاکہ حسین کو مانے تو جسے حسین مانتے ہیں اس خدا کو بھی حسین ہی مان لے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. ہم نے آپ نے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے مجلس منعقد کی ہے. میں بطور خطیب و ذاکر ممبر پہ آیا ہوں اور آپ بطور سامع فرش عزا پہ آکے تشریف فرما ہوئے ہیں. مجلس ایصال ثواب اور تب ہو رہی ہے جب محرم نزدیک ہے.
دیکھیے میں بار بار ایصال ثواب کی بات کیوں دہرا رہا ہوں؟ ایصال ثواب میں نیک کام کیے جاتے ہیں، ثواب نیک کاموں کو پہنچایا جاتا ہے، اور شاید یہیں اسی فرش عذاب یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایصال ثواب کا لفظ آتے ہی ہمارے دماغوں میں مرحومین آتے ہیں، مگر مذہب میں ہمارے ایصال ثواب خالی مرحومین کے لیے نہیں ہے، زندہ کے لیے بھی ہے۔ میں کسی وقت بھی کوئی بھی مستحب کام آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے کر سکتا ہوں، جیسے ہاتھ میں ہدیہ لے کے ہم دسہری پہنچاتے ہیں، سفیدہ پہنچاتے ہیں، جلال پور کی اچھی والی مٹھائی پہنچاتے ہیں، کبھی کبھی مثال حقیقت بن جاتی اس لیے مثالیں دی جاتی ہیں، ایسی حقیقت نہیں بننے والی اس لیے کہ کسی آدمی نے بھی اس پر توجہ نہیں کی۔ اعجاز صاحب کی توجہ ہو گئی ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، مادی تحفے، جو چیز اچھی لگی پہنچائی، تو ان مادی تحفوں کو دینے سے زیادہ قیمتی، البتہ ہی نہ کیجئے کہ خالی انہی تحفوں پر لگ جائیے، مذہب نے یہ والے تحفے دینے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ دلوں کی محبت جو کام پیدا کرے مذہب اس کی تاکید کرتا ہے۔ تو ایصال ثواب میں ہم آپ ایک دوسرے کو تحفہ دے سکتے ہیں، یعنی میں تلاوت کروں اور میں اپنے بابا کو جو زندہ ہیں لیکن جن کی آنکھوں کی بینائی اتنی کم ہو گئی ہے کہ پڑھ نہیں سکتے، ان کی زندگی میں اس ثواب کا ہدیہ اپنے بابا کو دے دوں، کر دوں، یہ ممکن ہے۔ ایک تو یہ بات کہ ایصال ثواب صرف مرحومین کے لیے نہیں ہوتا، جو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے پچھلے جلسے میں یہاں یہ بات کہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے ایصال ثواب کے لیے یہ جو ہمارے درمیان کچھ مخصوص طریقے رائج ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈے نہیں ملتا جس کا ڈیزائن مذہب میں تیار ہوا ہو، چاہے وہ فاتحے کی شکل ہو ہماری اس وقت کی، چاہے نظر کی شکل ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیزائن اللہ کی طرف سے بنایا ہوا مذہب میں آئے کہ ایسے کھانا رکھو، ایسے کھڑے ہو، ایسے تلاوت کرو، ایسے ثواب دو، اور ایسے کھانا غریب کو پہنچاؤ یا مومنین کو کھلاؤ۔ یہ مذہب میں وارد نہیں ہوا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے سلیقہ دین ہے جسے اپنا کے یہ چیزیں، ان چیزوں کی شکل دی ہے۔ مذہب میں مجلس ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے، جیسے ہر کام، ہر نیکی، مگر کسی خاص موقع پر مجلس کرنے کا کوئی خصوصی حکم نہیں دیا ہے۔ یہ سوم یا پنجم یا دہم یا 20واں یا 30واں یا 40واں یا 40 یا 40، یہ کوئی مذہب کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے کہ بس اسی دن مجلس ہو۔ تو جب اصل حکم ہی نہیں آیا ہے 40ویں کا، تو پھر 40واں میں 3 مہینے نہ لگیں، اور 40واں 39 دن سے پہلے ہو جائے، اور 40واں فلاں دن نہ ہو، اور 40واں فلاں تاریخ نہ ہو، نہ جانے کیا کیا۔ جب اصل حکم ہی مذہب کا نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں یہ سب بھی شریعت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہ وہی جو پرانی بات ہے لال کتاب خواتین کی، اس سے نکل کے آئیں۔ آپ کو بڑی عجیب غریب لگ رہی باتیں، میں ایسی باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب تک سچائیاں، آپ اچھائی نیکی کریں، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈیزائن ہے یا ہمارا ڈیزائن ہے یا ماحول سے نکل کے آیا ہوا کوئی کام ہے۔ اس لیے کہ اسی جانکاری کا نام بصیرت ہے، اسی سمجھداری کا نام معرفت ہے، اور اللہ اس عمل کو ویلو دیتا ہے جو معرفت کے ساتھ ہو اور بصیرت کے ساتھ ہو۔ ہاں 2-4 بزرگ تو سبحان اللہ کہیں گے، جوان صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام کو۔ میں اس موضوع کو زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں پچھلی بار جب آیا تھا ان کی بہن کی چہلم کی مجلس سے میں نے یہ باتیں کہی تھیں، یاد دلاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کی 2 قسمیں، نیکیوں کی 2 قسمیں۔ کچھ وہ نیکیاں جنہیں آپ انجام دے لیں تو ایک ثواب ان کا آتا ہے، نام عمل میں آ جاتا ہے۔ قرآن پڑھا، ثواب آیا چلا گیا، نماز پڑھی، ثواب آیا چلا گیا، نام عمل کلوز۔ لیکن کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں کہ نیکی رک جائے اور ثواب جاری رہے۔ ان میں سے ایک مجلس بھی ہو سکتی ہے، مجلس بھی ہو سکتی ہے اگر اس کا خیال رکھ کے پڑھی جائے۔ ایک مجلس ہو سکتی ہے کہ آپ نے وہ تذکرے سنے کہ جن میں فضیلتوں کا ذکر آیا،
جن میں عزائم کا ذکر آیا، جن میں وہ باتیں کی گئیں کہ آپ کو علم ملا، معلومات ملے، معرفت ملی، تو جو کچھ آپ کے ہاتھوں میں آیا وہ آ گیا، اور جو اجر و ثواب تھا وہ لکھ گیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک مجلس ہو سکتی ہے کہ یہاں بات ایسی کی گئی کہ جو نماز اول وقت نہیں پڑھتا تھا اول وقت پڑھنے لگا، جو روزے رکھنے میں لاپرواہی کرتا تھا وہ روزہ رکھنے لگا، جو حجاب ٹھیک سے میری بہن نہیں کرتی تھی اس کے سر پہ حجاب ٹھیک سے آ گیا۔ تو اب مجلس ختم ہو جائے گی، مگر جب تک یہ نماز اور ان کے بعد کی نمازوں کا سلسلہ رہے گا، اس حجاب اور اس کے بعد کی حجابوں کا سلسلہ رہے گا، ایصال ثواب جاری رہے گا۔ اور اس لیے ایصال ثواب کے جتنے ذریعے اپنائے جائیں، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے نماز ہو، چاہے تسبیحات کے پڑھنا ہو، چاہے وہ چنے پڑھنا ہو جس پہ کچھ سبحان اللہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، جس میں چنے کی کوئی شرط نہیں ہے، تسبیح ہے۔ کل ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بزرگ اتنے سادہ لو تھے کہ گنتی نہیں کر سکتے تھے، تو انہیں چنے دے دیے گئے کہ گن لیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چنے بھی کوئی مذہب میں وارد ہوئے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق شاید پیغمبر کے دور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودی اس وقت جو حجاز تھا، بظاہر اس علاقے میں چنا ہوتا بھی نہیں تھا کہ شریعت وہاں سے نکلے۔ اماموں میں کوئی ایک آدھ امام ہندوستان میں آ کے رہا ہوتا تو ہم سوچ بھی سکتے تھے، انہوں نے چنے بھی بتا دیے۔ انہوں نے یا تو انگلیوں پہ گننا بتایا ہے یا پھر خاک کربلا کے بنے ہوئے دانوں پہ گننا بتایا ہے، تسبیح پہ۔ خیر، تو جو بھی یہ کام بطور ایصال ثواب ہم آپ کر رہے ہیں، اس بات کی توجہ رہے کہ یہ ڈیزائن اور ڈھانچہ مذہب کا بنایا نہیں۔ میں یہ بات اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب ایصال ثواب کی بات آتی ہے تو ہمارے مومنین اور خاص کر کے جوان گھریلو مسائل اور وہ جو توضیح المسائل گھر میں لکھی گئی ہے اور اس کے نکلے ہوئے فتوے اور ان میں نئے استفتاءات اور جدید اجتہادات، ان سب کے نتیجے میں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، گنجلک ہو جاتا ہے دین ان کے لیے، ان کی سمجھ نہیں آتا کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اماں یہ کہہ رہی ہیں، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور بھابھی کہہ رہے نہیں۔ رہا دیو مولوی صاحب کا آج تو بھابھی، اماں، خالہ سب سنیں کہ نہ آپ نہ مولانا ہم کو کسی کو نہ اپنی بات کہنے کا حق ہے نہ اپنے گھر کی بات کہنے کا حق ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا آیا ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ دین میرے یا آپ کے گھر کے چلن کا نام نہیں ہے، دین علی و فاطمہ کے گھر کے چلن کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ابھی ایام اعزا آئیں گے، جھگڑے شروع ہوں گے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، اس پہ نہ لڑیے۔ یہ دیکھیے وہ کیسے کرتے تھے اور ہم کیسے یہ کام کریں کہ اللہ خوش رہے ہم سے، علی خوش رہیں، نبی خوش رہیں، حسین خوش رہیں، بی بی زہرا خوش رہیں۔ بہت سے معصومین کے نام لیے ہیں، برکت کے حصول کے لیے ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ مجلس سے ایصال ثواب ایسی ہو کہ عمل رکے لیکن خیر کا سلسلہ جاری رہے۔ اب یہاں پر اتنی بات روک کے عرض کرنا چاہتا ہوں ایام اعزا کی مناسبت سے، ایام اعزا کی مناسبت سے چند باتیں ہیں جو ذہن میں ہیں۔ اللہ کرے کہ بوڑھا ذہن اور یہ کمزور ذہن میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اور اب میں نے طے کر لیا ہے کہ یادداشت کے ایک بہت بڑی مصیبت مشکل ہے جس سے ہم سب خطبہ اور ذاکرین اور اہل علم اس ملک میں دو چار ہیں۔ ان میں پہلی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے بہت تھوڑا سے ہے، مگر جتنا ہے وہ تھوڑا سا بھی سب آپ تک نہیں پہنچا پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ذرا بازارو سا لفظ ہے، اس میں سے چلے گا کیا، آپ کو کیا اچھا لگے گا۔ تو میرے معلومات میں جو کچھ آیا تھوڑا سے، وہ تھوڑا سے بھی آپ تک نہیں پہنچ پاتا، آپ کے پسند کی چھنی لگ جاتی ہے۔ اور آپ کے پسند کی چھنی جو لگتی ہے، یا آپ کی پسند کی چھنی کہاں لگے گی؟ آدمی اسی چیز کو پسند یا ناپسند کرتا ہے جس کو جانتا ہو۔ کسی سے محبت یا نفرت کس سے ہوگی؟ کائنات میں زمین پر اس وقت کروڑوں لوگ ہیں،
کیا سب سے ہمیں محبت ہے یا سب سے ہمیں نفرت ہے؟ نہیں، نہ کسی سے محبت نہ کسی سے نفرت، ہم جانتے ہی نہیں تو نفرت یا محبت کہاں سے کریں گے؟ تو نفرت یا محبت کے لیے کیا ضروری ہے؟ جانکاری۔ اس جانکاری کو کہتے ہیں معرفت، پہچان۔ جب کسی کی پہچان ہوتی ہے تو اس کی اچھائیاں محبت پیدا کرتی ہیں اور اس کی برائیاں نفرت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو نفرت اور محبت تبھی آئے گی جب معرفت آئے، یعنی آدمی تولا کے لائق اور تبرہ کے لائق تب بنے گا جب اس کے پاس معرفت ہو۔ نہ نفرت ہو سکتی نہ محبت ہو سکتی ہے، نہ آدمی قریب ہونا چاہے گا نہ آدمی دور ہونا چاہے گا جسے پہچانتا ہی نہیں ہے۔ تو شرط ہے پہچاننا اور معرفت۔ اب پہچان کے جب ہم آگے بڑھیں گے، معرفت کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے، تبھی وہ عمل لائق قبول ہوتا ہے۔ ایصال ثواب محرم سے پہلے، ہم آپ محرم کی بالکل نزدیک ہیں، میں سیدھے ان تذکروں کو کٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا پہلو محرم والا، میرے عزیزو ایک بات بتائیے کہ ہم آپ جو اچھے کام انجام دیتے ہیں، ان اچھے کاموں کو انجام دے کے کچھ نہ کچھ اس سے پانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ مالک سے ہر اچھے عمل کے پیچھے کچھ نہ کچھ پانے کی نیت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اس کوالٹی والے نہیں ہیں۔ ایمانداری سے اقرار کریں، جس کوالٹی کی عبادت مولا علی کی تھی کہ میں تیری عبادت کچھ تجھ سے پانے کے لیے کر ہی نہیں رہا، نہ مجھے جہنم کا ڈر ہے کہ اس کے ڈر میں تجھے تیرے سامنے سجدہ کروں، نہ جنت کا شوق ہے، پھر کیوں کر رہا ہوں؟ تو ہے ہی، تیری معرفت مجھے جھکا دیتی ہے اور تیرے احسانات بھی مجھے جھکا دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو معصومین کی دنیا میں انہیں سجدہ ریز کرتی تھیں، ایک اللہ کی عظمتوں کی معرفت۔ آپ ان کی کیفیت کو دیکھیں کہ پیر کانپ رہے ہیں، چہرہ پیلا ہے، رنگ آ جا رہا، پوچھا گیا مولا کیا یہ کیا ہے صورت ہے؟ آپ تو معصوم ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ تم یہ تو دیکھو کہ کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ تو جیسے اسکول میں چھوٹا سے بچہ جو اپنے ماسٹر صاحب سے روز پڑھتا ہے، اگر ہیڈ ماسٹر صاحب بلا لیں تو پیر کانپنے لگتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، بات الٹ گئی، اب ہیڈ ماسٹر صاحب کے پیر کانپتے ہیں کہ آ گئے ہیں، اللہ میری عزت بچائے۔ لیکن تھوڑی پرانے زمانے کی بات کہ اگر ہیڈ ماسٹر صاحب بلا لیں، پرنسپل صاحب بلا لیں تو دم نکل جاتا تھا کہ اللہ جانے کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو ان سے تو اس لیے ڈر لگتا تھا کہ ان سے ڈنڈا چل سکتا تھا، مگر ہر جگہ ڈر ڈنڈے کا نہیں ہوتا۔ زیارت کرنے گئے، وقت لیا آیت اللہ عظمہ سیستانی سے ملاقات کا، اب ڈرے گھبرائے گا، ارے کیا ہوا بھائی؟ ارے کہا مولانا عالم صاحب کے پاس ملنے جا رہے ہیں، ڈر لگ رہا۔ ہم نے کہا کاہے کا ڈر لگ رہا؟ کیا وہ ماریں گے، ڈانٹیں گے، گالی دیں گے، گولی مار دیں گے، چاقو مار دیں گے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا پھر کہا ہے؟ ارے کلے صاحب دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے یہ، تو اب یہاں جو ڈر لگ رہا ہے یہ اس کا نہیں ہے کہ ان سے کوئی نقصان پہنچے گا، یہ ڈر ان کی عظمت کا، احساس کا ہے۔ تو معصومین جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ اپنے گناہوں کے ڈر سے نہیں کانپ رہے ہیں، پروردگار کی عظمت کا احساس کر کے ان کے پیر لرز رہے ہیں۔ اور عظمت کے احساس کے بعد دوسری چیز جو معصومین کے ارشادات میں ہے کہ سجدہ ساری زندگی کر ڈالیں، ناک گھس دیں، گھٹے پڑ جائیں، کمر ٹوٹ جائے، پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے، مگر اس کے بعد بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان کی بھرپور توجہ ادھر رہتی تھی۔ آپ جو ان کی زندگی میں اپنے جوانوں کو سنا رہا ہوں، ذہنوں میں سوال آتا ہے گناہ نہیں تھا تو اتنا روتے کیوں تھے، اتنا گڑ گڑاتے تھے، کتنی توبہ کیوں کرتے تھے، اپنے کو گنہگار کیوں کہتے تھے؟ بالکل اسی طرح میں تب سے مثال دے رہا ہوں جیسے آپ مجلس سننے آئے، آپ کوشش کر رہے ہیں پوری توجہ میری طرف رکھیں، لیکن ہر لمحے دماغ کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کی پسندیدہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ کا دماغ بیچ میں غائب ہو جائے گا۔ تو آپ بیٹھے میرے سامنے، چہرہ میری طرف ہے، آنکھیں میری طرف ہیں، کان بھی میری طرف ہے، مگر دماغ مجھ سے ہٹ گیا۔ یا مثال کے طور پر دائنے سے کوئی بچہ گزرا، کوئی ادھر سے گزرا، آپ سب ادھر متوجہ ہو گئے، تو میری طرف توجہ کرتے کرتے کسی وجہ سے آپ کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی۔
ہم آپ نماز میں دن رات یہی کرتے ہیں، ہر عبادت میں یہی حرص ہوتا ہے ہمارا، مگر معصومین علیہ السلام وہ ہیں جن کو بشری زندگی کی کچھ کام انجام دینا ہے، کچھ دیر زندگی کی روزی بھی کمانا ہے، کچھ دیر بچوں کے ساتھ بھی گزارنا ہے، کچھ دیر کھانا بھی کھانا ہے، تو جتنی دیر وہ ان بشری کاموں میں لگتے ہیں اتنی دیر ان کے معیار سے اللہ کی طرف سے ذرا توجہ کم ہو جاتی ہے، جس پر وہ روتے ہیں کہ تیری طرف وہ توجہ نہ رہ گئی جو توجہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے ان کے گریے کے سبب اور یہ ہوتا ہے ان کے سجدوں کا سبب۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اور ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں، ان اعمال کو انجام دے کے کچھ پانا چاہتے ہیں۔ پانے میں کیا ہے؟ ہماری بہنیں بہت سی آج کل ہمارے ہاں مراد اور منت کے آگے مذہب کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ زیارت مراد پوری کرنے جا رہے ہیں، پوری وہ نظمیں گڑھ دی گئی ہیں منتوں اور مرادوں کی۔ میں یہیں کہہ چکا اور کہتا رہتا ہوں، جہاں با فضل اور صاحب فضل شعراء ہیں، جو عربی داں بھی ہیں یا جو اچھے شاعر ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھر میں کوئی عربی داں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ معصومین نے مالک کی بارگاہ میں مناجاتیں کی ہیں، اور وہ مناجاتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر جو کچھ آیا ہے ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ سے کیا کیا مانگا جائے، مگر ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایسا گنہگار شاعر کھڑے ہو کے مناجاتیں گڑھتا ہے۔ آج کل جوانوں کو اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو خاص کر کے اللہ کی طرف سے توجہ گھٹانے کے لیے جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ منظوم مناجاتیں ہیں، جن میں کھڑے ہو کے کبھی بی بی زہرا سے، کبھی حضرت ابو الفضل العباس سے، جو سب کے سب صاحبان فضل و کرم ہیں، لیکن سیدھے ان سے دعا کی شکل میں کھڑے ہو کے بنتیاں کی جاتی ہیں۔ اور اس معاملے میں سب سے آگے جو مجھے، میں اب نام سب لیتا ہوں، جس بات کی یقین ہے اس کو کہتا ہوں، میر حسن میر کو اس مہم پہ لگایا گیا ہے کہ جو خصوصیات اللہ کی ہیں، اس کا رازق ہونا، اس کا خالق ہونا، اس کا رب ہونا، وہ خصوصیات ولایت کے جذبے میں ڈوبے مولائیوں کے ذہنوں کو ورغلا کے ان خصوصیات کو جو اللہ کی ذات سے جڑی ہیں، جو بندوں کے لیے نہیں ہیں، وہ ادھر منتقل کرائی جائیں، رازق ان کو بنا دیا جائے، خالق ان کو بنا دیا جائے، رب ان کو بنا دیا جائے۔ میں صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ رازق اللہ ہے، ذریعہ رزق یہ ہیں، خالق اللہ ہے، ذریعہ خلق یہ ہو سکتے ہیں، رب اللہ ہے، ربوبیت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے انہیں ذریعہ بنا لیتا ہے کہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ آج دعا اللہ سے ہوتی ہے، دعا کا لفظ بندے کے لیے ہے ہی نہیں۔ آج ہمارے منظومات جو کھڑے ہو مناجاتیں کی جاتی ہیں، ہماری بیویاں ابھی انہی روزوں پہ جا کے روز ہوتا ہوگا، بے سوچے سمجھے ہم کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اگر آپ کو مانگنا ہی ہے اور معصومین کی بتائی چیزیں نہیں مانگنا ہے اور ڈھونڈنا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا مانگا، تو پھر کیوں ہم کسی دوسرے کے ذہن میں جو باتیں پیدا ہو وہ مانگیں؟ وہ بھی ہماری طرح غیر معصوم ہے، ہم وہی کیوں نہ مانگے جو ہمیں چاہیے۔ یہ بھی ایک رسم نکل آئی ہے، روز رات میں جانا اور جا کے وہاں جمع ہونا اور مناجاتیں پڑھنا ہے تو مناجات امیر المومنین پڑھو، مناجات پڑھنا ہے تو سید سجاد کی 15 مناجات ہیں وہ پڑھو۔ انسان پہ الگ الگ حالات طاری ہوتی ہیں، کبھی آدمی گناہ کرتا ہے توبہ کی طرف آتا ہے، کبھی آدمی نیکی کرنا چاہتا اور نفس بہت گڑبڑ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا چاہتا ہے، کبھی آدمی گناہ کرتا ہے استغفار کرنا چاہتا ہے، کبھی آدمی کا نعمتوں کا احساس ہوتا ہے تو شکر ادا کرنا چاہتا ہے، کبھی اللہ کی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے تو اس کی تسبیح کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیفیتیں جیسے جیسے بدلتی ہیں، سید سجاد نے ہر بدلتی ہوئی کیفیت کے لیے الگ مناجات عطا فرمائی ہے۔ مناجات التائبین ہے، مناجات المستغفرین ہے، مناجات الشاکرین ہے، مناجات الشاکین ہے۔ آؤ معصوم کی دنیا سے لے کے جاؤ، یہ غیر معصوم کے محدود ذہن سے چیزیں کیوں لے جو
ہو جس کے ہر قدم میں لغزش کا امکان ہے، جس کے ہر لفظ میں غلطی کا امکان ہے، معصوم کی بارگاہ سے لی ہوئی مناجاتیں لے کے جاؤ میری بہنوں. اور میں اپیل کی شعراء سے کہ ان کا ترجمہ کیجئے تاکہ معصوم کے کلام کی عظمت باقی رہے اور غیر معصوم کا کلام خود بخود معصوم کا کلام آنے کے بعد جگہ چھوڑ دے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ایام ازاں نزدیک ہے، نیکی ہم کریں گے، عزاداری کریں گے. عزاداری بھی ہم کریں گے تو کچھ نہ کچھ پانے کے لیے، جیسے دنیا کی ہر نیکی کرتے ہیں، ہر اچھا کام، یا دنیا میں اولاد جو ہم اب اٹک گئے ہیں مرادوں منتوں پر، وہی اولاد، وہی پیسہ، وہی گھر، وہی بٹیا کا رشتہ، وہی شوہر ہمارا قیدی ہو کے رہے، وہی فرضی خیالات کہ کسی نے ہمارے خلاف کچھ کر دیا ہے، جادو ٹونا سحر. وہ ملعون ہیں، وہ مکار ہیں، وہ جھوٹے ہیں جن کے پاس ہمارا کوئی بھائی بہن کا شکار ہو کے، یا کوئی بیٹی یا کوئی بہن جا کہتی ہے ہمارے یہ پریشانی، ہمارے گھر میں بزنس پہ پیسہ ڈوبتا نہیں چلتا، ہمارا بچہ زندہ نہیں رہتا، اور وہ ملعون اور مکار کہتے ہیں، علم غیب کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے کسی نے کچھ کر دیا ہے. وہ ملعون ہے، وہ جھوٹا ہے. ملعون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے بعد جو مصیبت کھڑی کرتا ہے وہ یہ ہے، اللہ نہ کرے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہو تو توبہ کر کے اٹھے. کہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ تمہارے لیے کچھ کر دیا ہے؟ غیب کا علم آیا ہے. آج تک معصومین کی دنیا میں کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ کوئی پریشان حال ان کے پاس گیا ہو تو معصوم نے کہا کچھ کر دیا ہے کسی نے. معصوم یا تو اس کی غلطی بتاتے تھے، جاؤ استغفار کرو، گناہگار کرو، گناہگاری سے بچو، جاؤ صدقہ دو، جاؤ یہ دعا پڑھو، جاؤ یہ آیت کو پڑھو، جاؤ یہ تسبیح پڑھو. تو معصوم یہ نہیں کہتے تھے کچھ کر دیا ہے، علاج بتا دیا کرتے تھے. یہ کچھ کر دیا علم غیب کا دعویٰ ہے. وہ ملعون ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرے، پہلی بات. اور دوسری بات، جب کچھ کر دیا کسی نے کہتا ہے تو یہ میری بہن جو میری عمر کی 50-60 سال کی بڑھیا ہو رہی ہے، وہ نکلتی ہے یا تو فلاں جٹھانی نے کیا ہے، یا فلاں دیورانی نے کیا ہے، یا فلاں سمدھن نے کیا ہے. اب دماغ سوء ظن کا شکار ہوتا ہے. مومنہ 4 مومنین سے بدگمان ہوئی، سوء ظن آیا. اب سوء ظن کے بعد بدگمانی عملی شکل اختیار کرنا شروع کرتی ہے. انہوں نے ان کے ہاں جانا شروع کر دیا، بند کر دیا. انہوں نے ان کے خلاف جادو ٹونا شروع کر دیا. یہ گھر بھی لٹ رہا ہے، وہ گھر بھی لٹ رہا ہے. شیطان خوش ہو رہا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے میرے کیسے بندے ہیں جو صراط مستقیم کو چھوڑ کے شیطانی راہ پہ آ گئے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو پھر وہیں پلٹوں، چاہے اصالہ ثواب کے کام ہو، چاہے دنیا کوئی نیکی ہم کچھ پانے کے لیے کرتے ہیں. ہماری سطح بہت گر گئی ہے، لہذا ہماری ہر نیکی منت مراد، بس منت مراد منت مراد. کیا پانا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز. جبکہ ہم ہر عمل خیر پہ جو پا سکتے ہیں اس میں ایک دنیا کی نعمتیں، بشرطے کہ ہم باشعور ہوں. تو نہ گنڈا باندھنے جائیں گے نہ دھاگا. ہم روایات معصومین میں ڈھونڈیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی ہر پریشانی کا توڑ ہے صدقہ. ہم مصیبتوں کو شکار ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا دنیا کی ہر پریشانی کے پیچھے ہے ہمارے گناہ، اور اس کا علاج ہے استغفار. نہ بکرا کٹواؤ، نہ کالا نہ گورا، نہ مرغا نکالو، نہ بھورا نہ پیلا، نہ چڑیاں چھوڑو، نہ دھاگے باندھو، نہ دوپٹے ٹانگو. کچھ نہیں ہے، سب شیطانی جال کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف علاج ہے. تو معصومین کی بارگاہ سے بڑا سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں. کبھی پڑھیں تو کہ گناہ کیا کیا مصیبت لاتے ہیں، اور توبہ کیا کیا مصیبتیں نجات دلا کے کیا کیا نعمتوں تک پہنچاتی. بیٹھ کے جائزہ لیں، دعائے کمیل کے جملے دیکھیں. الہی اللہم اغفر لی الذنوب التی. اب التی کے بعد کتنے قسم گناہ کی 5-7 گنوا دی. وہ گناہ جو دعا روک دے. اب جو وہ گناہ کر ڈالے جو دعا روک دیں تو پھر پائیں گے کیا؟ دروازہ تو بند کر دیا. ساری مایوسیوں کے بعد جو دروازہ کھلا رہتا ہے، جب وہی بند ہو گیا تو اب بچا کیا ہے؟ لاوارث تو ہو ہی جانا ہے. اب نہ کوئی
گنڈا کام آئے گا، نہ کوئی تعویذ، نہ ہرن کی کھال پہ لکھو، نہ چاندی کا ورق. پتہ نہیں کہاں کہاں سے ضعیف روایات جو ہر دور کے یا چالاک دشمن یا احمق دوست نے گڑھی تھیں. دیکھیں جو روایات وارد ہوئی ہیں، اب ترا علمی سے جملہ، اس میں فقہا کا مبنا، یعنی جس اصول کو طے کر کے اس پر گاڑی آگڑ باتیں تحقیق کی یہ ہوتی ہے کہ روایت صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اب اس کے بعد صحیح ثابت کرنا پڑتا ہے. لیکن دو قسم کی روایتیں ایسی شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی کسی تحریر میں یا کسی تقریر میں نے بات سنی یا پڑھی ہے. انہوں نے آیت اللہ العظمہ بروجردی علیہ الرحمہ جو آغا خوئی وغیرہ سے پہلے کے عالمی مرجع تھے، ان کی روش تحقیقیہ بتائی. اور آغا خوئی رحمت اللہ علیہ، آغا خوئی رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے محقق تھے علم رجال اور علم درایا کے. اس دور میں کوئی پیدا نہیں ہوا ان سے بڑا فی الحال ابھی تک. ان کا اصول یہ تھا، آج کل دو طرح کے چیزیں واٹس ایپ پہ بہت پھیلی ہیں، ان کے میرے مخالفت میں کسی کلپ بنا کے بھیج دیجیے گا تاکہ یہاں دوست نہ پہنچا سکے، وہاں مخالفت والے پہنچا دیں. نہیں بات متوجہ نہیں ہوئے. میں جب کچھ پڑھتا ہوں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو میری تقریروں کے ٹکڑے کاٹ کے پھیلاتے ہیں. ایک چاہنے والے اور ایک چڑھنے والے. چڑھنے والوں کو میرے اوپر احسان یہ ہے کہ جہاں چاہنے والے نہیں پہنچا پاتے وہاں چڑھنے والے پہنچا دیتے ہیں. وہ چسنی والا جو چلا تھا وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دب گیا تھا، نہ چسنی لگائی ہوتی میری، نہ عالمی طور پہ میرا پیغام پہنچا ہوتا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دو چیزیں اس وقت آئی ہوئی ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر بلا کی طرح. روز نئی دعائیں، نئے عمل، نئے عملیات. ابھی محرم آئے گا اور آفت آ جائے گی. اور روز نئی دوائیں، طب النبی، طب الرضا. ہمارے اندر بھی، میں بہت صاف لفظ اللہ کے کرم سے ہو گیا ہوں، ہمارے اندر بابا رام دیو پیدا ہو گئے جو بغیر تجربے کے کمزور روایات یا خود گڑھ کے بڑی بڑی دوائیں معصومین کے نام سے بنا بنا کے مارکیٹ میں کروڑوں کما رہے ہیں. اور یہ بابا رام دیو شروع ہوئے حوض علمیہ قم سے، اس سے کہ جڑ کو بگاڑا جاتا ہے. آپ کے سامنے روز نسخے آتے ہیں، فلاں مرض کی دوا امام رضا نے بتائی، اور فلاں مرض کی دوا امام صادق نے بتائی. ہم نے وہ دوا جو دوا آئی کھائی 5 سال 10 سال کے بعد سمجھ میں آیا یار ایک دوا نے بھی کام نہ کیا. اب جو کام نہ کیا تو اعتماد اٹھنا شروع ہوا. کس سے اٹھے گا اعتماد؟ اس بے ایمان سے جس نے گڑھ کے روایت بھیجی تھی، یا اس امام سے بے اعتماد اٹھے گا جن کے نام سے روایت آئی تھی؟ ہم نے تو امام کی بات سمجھ کے مانا تھا. اب جا اثر نہ پائیں گے تو ہم کہیں گے امام کی بات میں اثر نہیں. اب دعا ان کے نام سے آئی، ہم نے وہ بھی کیا، اس کا نتیجہ نہ پایا، تو ایمان اٹھے گا اس امام سے اٹھے گا جس کے نام سے ہم نے سمجھ کے انجام دیا تھا. بات میری ضائع ہو گئی. کہنا یہ چاہتا ہوں جب کوئی بھیجتا ہے تو آپ اسے امام کی بات سمجھ کے وہ دوا بھی کھاتے ہیں، وہ دعا بھی کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ بھیجنے والا کوئی بے ایمان یہودی بھی ہو سکتا ہے جو کارخانہ کھولے بیٹھا ہے. اور جب آپ مسلسل کرتے ہیں اور نتیجہ نہیں پاتے تو آپ کا اعتماد اٹھتا ہے. تو اعتماد معصوم سے اٹھتا ہے، اس بے ایمان بھیجنے والے سے نہیں اٹھتا. لہذا یہ بھیجا جا رہا ہے مسلسل. اور یہ روایتیں جو ہیں روایتیں، مگر اتنی ہیں بھی نہیں جتنی آ رہی ہیں. جتنی ہیں بھی ان کے لیے ہمارے فقہا آیت اللہ العظمہ بروجردی اور آیت اللہ العظمہ آغا خوئی رحمت اللہ علیہما، دونوں کا مبنا یہ تھا کہ دعاؤں کئی ہیں، دعاؤں، دواؤں، جگہوں، فلاں جگہ کے شرف. دیکھیے گا روز فضائل مثلا قم کے آ رہے ہیں، بہت کھری ہے میری بات، قم کے فضائل چلے آ رہے ہیں، یہاں کے فضائل، وہاں کے فضائل، ہندوستان میں جوگی پڑا کے فضائل، حسین ٹیکری کے فضائل، فلاں روزے کے فضائل. ہمارے درمیان میں خوب روایتیں نکل کے آ رہی نا. یہ جو اس سے روایتیں جڑی ہوتی ہیں جو اصل جگہوں سے بھی جڑی ہیں، جگہیں، مکے کے فضائل، مدینے کے فضائل، کوفے کے فضائل، یہ جگہوں سے جڑے روایتیں، شہروں سے جڑی روایتیں، دواؤں سے جڑی روایتیں، دعاؤں سے جڑی روایتیں،
ان دونوں فقہا کا مبنا یہ ہے کہ انہیں پہلے دیکھو تو ناقابل اعتبار قرار دو، اس کے اعتبار کی دلیل لاؤ تو مانو۔ ہاں سناٹا چھایا رہے مگر سمجھے رہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا گڑھا گیا اس میں، اتنا کھیل ہوا اس میں۔ یہ بتائیے اس وقت روز نئی نئی دعائیں چھپ چھپ کے کتابوں میں آ رہی کہ نہیں؟ نقشوں والی کتابیں، مجرب نسخہ اور چوکور خانہ اور 3672 اور 63 اور 64، جو اس عمل کو روز دیکھے اس کھانچے کو، اس کے اوپر جنت واجب۔ اور آپ کے گھروں بھی سب لگا ہوا لغویات۔ اصل غائب ہے، نقلی مال ہماری اوپر مسلط ہے، ہر جگہ یہی حال ہے۔ خالی لکھ کے اگر اصلی بھی ہو تو لکھ کے لگا دینے سے آیت الکرسی کام نہیں کرتی، آیت الکرسی کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے سے اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہاں اب صلوات بھی ٹوٹ رہی ہے، بھیا ذرا ایک آدھ پھر سے مل کر بھیج دو، بس ختم کرتا ہوں میں بات۔ میں بہت جلدی سے محرم تک پہنچا لوں اپنے آپ کو، تو ہم آپ کچھ بھی نیکی کرتے ہیں تو اس سے کچھ پانا ہے، یا دنیا میں کچھ پانا ہے، یا جزا پانا ہے آخرت میں، یا رضا پانا ہے۔ آپ کے سامنے باتیں پڑھ چکا ہوں، مجلسوں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں کہ ہمارا ہدف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، ہم سے خوش رہے۔ خوش رہے گا تو جو چاہیے وہ سب مل ہی جائے گا۔ جب ہم اس کے پسندیدہ بنیں گے تو ہماری پسند کا بھی خیال رکھے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہم اس کے پسندیدہ بن جائیں تاکہ وہ ہماری پسند کا خیال کرے۔ محرم آ رہا ہے، میں بہت جلدی جلدی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہم عمل قبول کرانا چاہتے ہیں، عمل کو قبول کرانے کی بہت سی شرطیں ہیں۔ خالی کچھ کر ڈالنا کافی نہیں، خالی نماز پڑھنا کافی نہیں، خالی تلاوت کرنا کافی نہیں، اس کی ہر عمل کی کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں مثلاً جیسے بتایا ویسے کرو۔ ان شرطوں میں مثلاً للہیت اور خلوص ہے، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ یہ سب تو ہیں، روز مجلسوں میں پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں اور ہمیں توجہ رکھنا چاہیے۔ ان شرطوں میں ایک اور چیز ہے کوالٹی، سلیقہ عمل۔ کب کیا کرنا ہے، کب کتنا کرنا ہے۔ اللہ نے ایک نیکیوں میں ایک حصہ رکھا ہے واجب کا اور ایک حصہ رکھا ہے مستحب کا۔ کیوں رکھا ہے؟ گنجائش والا مذہب بنایا ہے، فلیکسیبل مذہب بنایا ہے۔ اور کیوں رکھا ہے؟ مولا علی نے بتا دیا، کہا انسان پہ دو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، ایک اچھے کام کرنے کی میں مزہ آتا ہے اور ایک دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ کہا جب دل لگے تو واجبات و فرائض کے ساتھ مستحبات بھی انجام دو، لیکن جب اچاٹ ہو تو خالی واجب پہ اکتفا کرو، زبردستی مستحبات کے پیچھے نہ پڑو۔ کہ 2.5 گھنٹے نماز صبح کے بعد تلاوت کرتے تھے تو ضرور کریں گے، چاہے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جائیں۔ یہ نہ کرو اپنے ساتھ، کہ اگر جب دل اچاٹ ہوگا اس وقت زبردستی اپنے ساتھ کرو گے اور جو عادت ہے مستحب کی اسے انجام دو گے تو یہ تم سے ایک دن واجب بھی چھڑوا دے گا۔ لیکن جب اچاٹ ہو دل تو خالی واجبات کرتے رہو، تو یہ واجبات کا کرتے رہنا پھر دوبارہ تمہارے دل کے اچاٹ پن کو ختم کرے گا اور پھر تمہارا دل لگنے لگے گا اور دوبارہ نماز شب پہ واپس بھی آ جاؤ گے۔ تو یہ سلیقہ ہے، واجبات نہ چھوٹیں، مستحبات حالات، ضرورت، نفس، موقع، محل کے اعتبار سے کیے جائیں۔ میں اس کی بہت مثالیں دے سکتا ہوں، ابھی مجلس میں اور لمبی کھینچ دوں تو یہی موقع و محل کے خلاف بات ہے۔ جتنی کھینچ دی یہ بھی موقع و محل کے خلاف تھی۔ کتنے گھنٹے کی آدمی میں گنجائش ہے عقل کے ساتھ بیٹھنے کی؟ ساری تحقیق کرتی ہے 1 گھنٹے زیادہ آدمی کی عقل ساتھ نہیں دیتی، دماغ ادھر ادھر جانے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتی۔ اب ہماری مجلسوں کا ڈیزائن کیا ہو گیا؟ تعلقات کی بنیاد پر تمام پڑھنے والوں کو پڑھوایا جائے گا۔ کچھ سے سوسخانی، مرثیہ خانی، میں جلال پور کو نہیں کہہ رہا، پوری قوم کے حالات کو کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد 40ویں میں تو ایک لمبی فہرست آ جاتی ہے، ایسے بلائے جاتے ہیں جن کو سن کے کبھی لگتا مقاصدے میں بیٹھے ہیں، کبھی لگتا مسالمے میں بیٹھے ہیں۔ اتنی تمیز بھی نہیں رہ گئی کہ مجلس ہو رہی ہے، غم ہی کا ماحول ہے نا، تو یہ قصیدے پڑھنے کی جگہ ہے یا منقبت پڑھنے کی جگہ ہے یا سلام پڑھنے کی جگہ؟ 7 محرم 8 محرم جو ان کے پاس ہے وہی پڑھیں گے، جو چلتا ہے وہ پڑھیں گے، بس۔ ولادت کسی کی، تذکرے کسی کے،
نام ہو رہا امام رضا کا، اشعار پڑھے جا رہے حضرت ابو الفضل عباس کے. تو نہ جانے کہاں کا بے ڈھنگا پن ہے. اور اللہ کو بے ڈھنگا پسند نہیں ہے، سلیقہ پسند ہے. اس میں سے ایک یہ کہ کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اکثر دوپہر مجلس ختم ہوتی ہے 11 بجے 10 بجے سے بیٹھے بیٹھے 2 بجے مجلس ختم ہوئی. اب جن صاحب کے ذمے زیارت پڑھنا، خاص کر کے اہل جلال پور سے کہہ رہا ہوں یہ بات، جن کے ذمے زیارت پڑھنا رکھا گیا ہے، وہ اپنے لحن داؤدی میں جتنی لمبی زیارت انہوں نے یاد کی ہے پوری پڑھ کے رہیں گے. ہے کہ نہیں؟ رمضان ہے، مسجد میں آدمی تھکا ماندہ ہے، افطاری کی، مختصر دعا ہی، بھاگے گھر جائے آرام کرے. اب گھنٹہ بھر زیارت ہو رہی. تو بھیا یہی وہ جگہ ہے جہاں مذہب کہتا سلیقہ سیکھو. یہ واجب نہیں ہے، اختصار سے کام لو. ایسا نہ کرو کہ تمہارا طولانی کرنا کسی کو نیکی سے بھگا دے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے بچپن تک جو ہمارے درمیان کافی حد تک مناسب حد میں رائج تھا، نمازوں میں معصومین سے مروی ایک آدھ دعا پڑھ لی گئی، سجدہ شکر کیا، دعا کی معصوم امام نے، اور اس کے بعد سجدہ شکر کیا، اٹھے زیارت پڑھی اور چلے گئے. اب ایک تو دعاؤں کا سلسلہ اپنی اپنی یادداشت کے حساب سے طولانی ہو گیا، قابل معابی ظاہر کرنے کا ایک ٹھکانہ مصلی کی دعائیں بن گئیں. سال بھر رمضان کی دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، جس کو یاد ہو وہ دہرا رہا. ایک صاحب نے ٹھیکہ لے لیا الہی عدم البلا. ایک صاحب روز بیٹھے ہیں امن یجیب المضطر. ارے کون سی مصیبت آئی اس وقت مضطر ہو تم بھائی؟ باپ روز امن یجیب المضطر ہو رہا. یہ سب بدسلیقگی ہے. اس کا نقصان جانتے ہیں کیا؟ جو تعقیبات 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں وہ لگے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. اچھا بھئی اب چھٹی مل جاتی زیارت پڑھ کے. اب لو ایک اور آ گیا، یا صاحب الزمان. کس معصوم نے بتایا اس طرح دعا کرنے کے لیے؟ ایجاد ہے. اب میں نام وام نہیں لوں گا، مگر ہے ایجاد بندے کی، پھیل گئی پورے ہندوستان میں. کہاں اس طرح دعا کرنا؟ اجل علی ظہورک. کیا وہ دیر لگا رہے ہیں؟ ارے ان کے ہاتھ میں ظہور ہوتا تو کب کیا آ چکے ہوتے. ان سے کہنے کے بجائے خود دیکھو. وہ خالی ہم ان کے انتظار میں نہیں، منتظر نہیں، وہ ہمارے منتظر ہیں. یہ سدھریں، یہ ہمارے لائق بنے تو ہم آئیں. خالی ان سے کہہ رہے ہیں آپ آ جائیے آ جائیے آ جائیے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. کبھی ابھی سوچئے کہ دیر ہو کیوں رہی ہے؟ خالی دشمن دنیا بس ان کی وجہ سے نہیں، سب سے بڑی وجہ آپ ہیں. ان کو بہت سے سلیمانی چاہیے، ان کو 313 سلیمانی چاہیے. جب تک 313 سلیمانی نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے. میں نے نمونتاً مثال دی. میں کوئی یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ روایات میں بس سلیمانی پہ تطبیق ہو گئی، لیکن فی الحال ہمارے درمیان ان سے اونچا کوئی نہیں دکھائی دیتا. خیر، تو اب یہ لمبی لمبی دعائیں. اچھا میں یہیں کہہ چکا ہوں، پھر یاد دلاتا ہوں. سلیقہ عبادت میں ایک سلیقہ معصومین نے سکھایا ہے، تسبیح ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اتنی اہم کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں نماز کے ساتھ اور اس کی پابندی کراتے ہیں. اپنے جوانوں سے بھی کہوں گا نماز پڑھتے ہی چھوڑ کے بھاگو نہیں. جعفری ہو تو تسبیح پڑھو. بہت عقیدت مند ہو بی بی زہرا کے تو تسبیح پڑھ کے اٹھو. تسبیح تعقیبات میں وہ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی نمازی کی کیفیت بدلے بغیر، قبلے سے رخ ہٹائے بغیر، پہلو بدلے بغیر، قبلے سے دائیں بائیں انحراف کیے بغیر پہلے تسبیح پڑھو. ہمارے ہاں ادھر السلام علیکم، ادھر اللہم صلی علی محمد، ارے آگے پیچھے دائیں بائیں سب توڑ موڑ کے رکھ دیا. اب تسبیح پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، گوڑ دیا. یہی کہیے گا نا صلوات کی مخالفت کر رہے ہیں. میں مخالفت نہیں کر رہا، پہلے ذکر خدا کرو. میں صرف یہ سلیقہ مذہب بتا رہا ہوں کہ ذکر خدا پہلے ہے، اس کے بعد درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. اب یہ مصافحہ تو ہو گیا چاروں طرف، جبکہ نماز کے فوراً بعد مصافحے کا کوئی الگ سے حکم نہیں ہے. ملاقات پر مصافحے کا حکم ہے.
ملاقات پہ مصافحے کا حکم ہے، نماز کے بعد مصافحے کا کوئی حکم شریعت میں الگ سے۔ اب چلیے بھائی، مصافحہ بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، سجدہ بھی ہو گیا، اب پھر ایک مرتبہ حلقہ بنا کھڑے ہو گئے، اب پھر 10 منٹ 20 منٹ 50-100 آدمی ہے تو مصیبت۔ یہاں مجلس سے اترے تھے، سیدھے نماز میں کھڑا کر دیے گئے تھے، جلدی سے جانے کی ضرورت تھی، جائیں اپنی ضرورت پوری کریں، اب گھنٹہ بھر مصافحہ ہو رہا، دوپہر کی دھوپ میں لوگ تپے ہوئے ہیں، اب چکر مصافحے کا چل رہا۔ اس سب کا نتیجہ جانتے ہیں کیا؟ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اللہ نے جو جتنا ڈیزائن کیا تھا اور ہمارے بزرگوں نے جتنے سلیقے سے واجب کے ساتھ جتنا مستحب جوڑا تھا، ہم نے اس میں ڈھیر لگا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو اپنے گھر اپنے کاروبار سے آدھا گھنٹہ چھوڑ کے آیا ہے، جو اپنی نوکری میں آدھا گھنٹہ چھٹی لے کے آیا ہے، چلے نماز پڑھ لیں، اب اسے لگتا ہے نماز پڑھنے جانے کا مطلب پون گھنٹہ 1 گھنٹہ پھنسنا ہے، تو وہ کہتا ہم نہیں جا پائیں گے۔ تو آپ نے اتنا لمبا کیا تو بہت بڑا طبقہ محروم ہو گیا۔ آپ ثواب نہ کما پائیں گے اگر آپ دوسروں کو محروم کر رہے ہیں، لہذا طولانی ہونے سے بچائیے۔ اب اس کی دوسری مثال ہماری مجلسیں ہیں، جس میں میں خود بھی اس میں شامل ہوں، لیکن میں پیغام پہنچانے کے لیے مجلسوں کو بھی اتنا طولانی نہیں ہونا چاہیے، سمیٹیے۔ ایام اعظام میں خاص کر کے بہت سی باتیں تھیں ذہن میں، اب ان کا کہنے کا وقت نہیں رہ گیا۔ کب کرنا ہے؟ پہلی چیز، مجلسوں کو، عزاداری کو اتنا طولانی نہ کیجئے کہ انسان کے تحمل کے لائق نہ رہ جائے۔ آپ میں یا مجھ میں 2 آدمیوں میں اتنا دم ہے، 4 میں اتنا دم ہے، دونوں ہاتھوں سے 2 گھنٹے میں ماتم کر سکتا ہوں، مثال کے طور پر میرا جوان، لیکن سب میں اتنا دم نہیں ہے، اسے شرمندہ نہ کیجئے۔ یہ نہ لگے کہ عزادار نہیں، ہاتھ روکے کھڑا ہے، میں بہت وقت گزر گیا، میں خط یہ نہیں چھوڑے دیتا ہوں، شرم اپنے کسی عمل سے کسی اور، آپ کہیں شرمندہ کیوں کروں گا؟ سنیے، مزاج معصوم سمجھیے، گھنٹوں نوحے، گھنٹوں ماتم، لمبی لمبی مجلسیں، لمبے لمبے، یہ سب جو ہم کر رہے ہیں، جو اس سے محروم ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار، اور اگر وہ شرمندہ ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ماتم سے بھاگ گئے، جلوس سے بھاگ گئے۔ تحمل کی حدوں میں ہر چیز کو رکھیے۔ اگر ہمارے بزرگوں میں زیادہ وقت تھا، ان کے پاس کم مشغولیت تھی، ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، بدن میں قوت برداشت زیادہ تھی، دھوپ کی، گرمی کی، کھڑے ہونے کی، چلنے کی۔ اب ہم سب جنگل کے درخت نہیں رہ گئے، گملے کے پھول ہو گئے، تو ان گملے کے پھول لڑکوں اور جوانوں کو آپ اتنا زبردستی کریں گے تو یہ زبردستی ان کو بھگا دے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی فٹ بال کو حوض میں ڈبوئیں تو ہاتھ سے دبائے رکھیں گے تو جتنی دیر دبائے رکھیں گے رکے گا، اور جیسے ہی ہاتھ ہٹے گا بھگ جائے گا۔ آپ نئی نسل کو عزاداری سے، ان لمبی لمبی عادتوں، لمبے لمبے پروگراموں کی وجہ سے، عزاداری سے، نماز سے، عبادت سے، ہر چیز سے دور نہ کر رہے ہوں۔ خدا نخواستہ اس کا جائزہ لیجیے۔ اتنا طولانی ہمارے پروگراموں کو نہیں ہونا چاہیے، سمیٹنا چاہیے، تحمل کے اندر لانا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، بہت اہم باتیں جلدی سے سنا دینا چاہتا تھا، مگر میں معذرت کا خواہاں ہوں، واقعاً بات بھی لمبی ہوئی اور باتیں پوری کہہ بھی نہ سکا۔ دوسری بات یہ، ابھی میں سنا رہا تھا دل دکھانا۔ امام کے ساتھ ایک صاحب حج میں سب جا رہے تھے، قافلہ ساتھ تھا، ایک صاحب حیثیت تھا، بہت بھیڑیں لے کے آیا تھا، اونٹ بھیڑیں، روز کاٹ کاٹ کھلا رہا تھا۔ کتنا اچھا کام تھا۔ جو حاجی ساتھ آئے ہیں ان کو اونٹ اور بھیڑیں کاٹ کاٹ کھلا رہا، جن کو نصیب نہیں، ثواب ہی ثواب ہے نا۔ مگر امام ایک دن بلایا، کہ تم یہ جو کر رہے ہو، تم نے کبھی سوچا تم دوسروں کو ذلیل کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولا یہ نہ کرو۔ کیوں مولا؟ میں تو نیکی کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو کھلا رہا ہوں۔ سنیں دین کتنا حساس ہے، اور ہم کو کتنا حساس ہونا چاہیے جو ہم شیعہ ہیں، جو ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ کہ تم نے کبھی سوچا تم روز بھیڑیں بکریاں کاٹ کاٹ کھلا رہے ہو؟ کہ مولا خوشی کے لیے ان کی۔ کہ یہ بھی سوچو اگر ان میں سے جتنے ہیں ان میں تمہارے جیسے صاحب حیثیت نہیں ہیں، تمہیں کھلاتے دیکھ کے ان کا کلیجہ محسوستا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، ان کو جو یہ دل کو اذیت پہنچ رہی ہے اس سے بچانے کے لیے یہ نہ کرو۔ اللہ کرے کہ آپ تک بات پہنچی ہو۔ میں بہت زبردست تبرک بانٹ سکتا ہوں، مگر میرا غریب پڑوسی نہیں حیثیت رکھتا۔ اب میں نے اپنی طاقت سے زیادہ پیسہ لگا کے تبرک بانٹ ڈالا، اس کا دل محسوس رہا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں یہ نہ کرو کہ تمہاری عمل کی شدت سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ دوسری اور آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں، پورے مذہب کا جائزہ لیجئے تو بتاتا ہے نماز راستے میں نہیں پڑھ سکتے، نماز راستہ روک کے نہیں پڑھ سکتے، نماز کسی دوسرے کے زمین پہ بغیر اجازت نہیں پڑھ سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ روح ہے، مذہب ہے۔ تو پھر خیال کریں ہم کہ ہم جب جلوس نکالیں تو مجلسیں کریں تو راستے بند نہ کریں۔ آپ کی عزت
ہم ابھی سمجھ رہے ہیں تار کٹوانے میں ہماری عزت ہے، درخت کٹوانے میں ہماری عزت ہے، تار کٹے گا علم نہیں جھکے گا۔ یہ کوئی بیعت باطل کا مطالبہ نہیں ہے کہ علم نہیں جھکے گا، تار کٹے گا، محلے بجلی غائب ہوگی، بیمار ہیں بستر پہ ان کو اذیت ہوگی، ان کو کہیں پنکھا نہیں چلے گا، سب آپ سے بدگمان ہوں گے۔ لہذا خدا کے لیے اکڑ نہیں، جھک کے چلنا سیکھیے، کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ ہم حسین کا نام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو حسین اذیت پہنچانے نہیں آئے تھے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اس لیے نہیں نکلا ہوں، مفسد فی الارض بن کے نہیں نکلا ہوں، جھگڑا کھڑا کرنے نہیں نکلا ہوں۔ لہذا جھگڑے نہ کھڑے ہوں عزاداری میں کہ یہیں سے ضرور گزریں گے اور تمہیں یہ اپنا زینہ توڑنا پڑے گا اور تمہیں یہ چھجا کاٹنا ہے اور میرے باپ دادا سے اس گلی سے نکل رہا یہیں سے گزار کے رہیں گے۔ آپ مذہب کی روح کی حفاظت کیجئے، پتلی گلی ہو، پتلی سڑک ہو، چوڑی سڑک ہو، جلوس ادا کی یہ شان بنائیے کہ آدھا 2/3 جتنا کم سے کم آپ لے سکتے ہیں اتنا راستہ جلوس کے لیے رکھیے، رسیاں باندھ کے اسی سڑک کے ایک حصے کو آنے جانے والوں کے لیے خالی چھوڑیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اکڑ کے چلنے کے بجائے اس طرح آپ نے اخلاق کا سہارا لے کے راہ اپنائی تو یہ جو آپ کو کوستے ہوئے جا رہے تھے یہ آپ کو دعائیں دیتے جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کی طرف کھینچیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا رو بھی رہے ہیں پھر بھی ہمارا خیال کر رہے ہیں؟ کربلا کا پیغام دینا ہے تو طاقت کے مظاہرے سے نہیں ہوگا، کربلا کا پیغام دینا ہے تو اخلاق کے مظاہرے سے ہوگا۔ کربلا دین پہنچانے آئی تھی، کربلا غرور کا اظہار کرنے نہیں آئی تھی۔ امام نکلے تھے، کہتے ہوئے نکلے تھے لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسدہ، نہ کسی کا حق چھیننے، نہ کسی کا حق کچلنے، نہ کسی کو ستانے، نہ کوئی جھگڑا کھڑا کرنے، نہ کوئی فتنہ کھڑا کرنے۔ تو پھر ہمارے ایام اعداء میں جھگڑے نہ ہوں، ہمارے ایام اعداء میں پولیس کو نہ آنا پڑے، ہمارا پولیس تھانہ مطمئن ہو یہ حسین والے ہیں، یہ ایسے رہیں گے کہ ہمیں ایک سپاہی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں خود کو پھر سے پہنچا دیجئے جہاں ہمارے بزرگ تھے۔ سکون، ماحول، امن، انصاف، عدالت، یہی ہدف تھا کربلا کا۔ میں آپ کو خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پوسٹر لگا ہے 22، 23، 24 جولائی، 22، 23، 24 ذی الحجہ کو پیغام کربلا پہنچانے کے لیے، کربلائی سماج کو طاقت دینے کے لیے، کربلا عدل و انصاف اور مظلوم کی حمایت کی سرمدی تحریک کے عنوان سے کانفرنس کی جا رہی ہے۔ بین الادیان انٹرفیتھ، جس میں ہندو اہل علم، سکھ علماء، عیسائی، جین، بودھسٹ، ہم سب کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئیں گے۔ پچھلی کانفرنس میں آئے تھے علماء اہل سنت، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے ندوی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے صوفی ہوں، عیسائی، چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہوں، چاہے وہ کیتھولک ہوں، سب کو لا رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کا پیغام سب کو متاثر کرتا ہے اور سب حسین کا پیغام سننا پسند بھی کرتے ہیں اور پہنچانا پسند بھی کرتے ہیں۔ آپ شرکت فرمائیں اس میں۔ میں نے کہا تھا کہ جلال پور کا ذوق ایسا ہے کہ اگر تھوڑا سا انہیں سہارا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ اب میں یہیں مجلس میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ بس کریں، آدھا کرایہ آپ دیں، آدھا آپ کا میزبان دے گا انشاءاللہ، تشریف لائیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بین الاقوامی کانفرنس بھی ہے اور پوری دنیا میں لائیو بھیجنا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پیغام پوری دنیا میں چلا جائے، جس کے لیے آپ کے جیسے باذوق حضرات کی ضرورت ہے۔ بس کربلا کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم آج اس جگہ کھڑے ہوں، بہت بڑی جگہ ہے جہاں کل زینب کھڑی تھیں، جہاں کل سید سجاد کھڑے تھے، حسین ایک ریگستان میں مار دیے گئے تھے، خیمے جل گئے تھے، لاشیں کچلی گئی تھیں، لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا تھا، 3 4 دن پیاسا رکھا گیا تھا، گوشوارے چھینے تھے، 6 مہینے کے پیاسے بچے کو، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کو ویسے تیر سے ذبح کیا گیا تھا کہ جسے دیکھ کے ماں نے کہا تھا یہ تو تجھے اونٹ کو جیسے گلا کاٹتے ہیں ویسے تجھے نہر کر دیا ہے۔ 18 سال کے جوان کے کلیجے میں برچھی ماری گئی تھی، ننھی سے 3 سال کی بچی سے کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے تھے۔ حسین
شہید ہونے کے بعد زہرا کے لال کے بدن کے پھٹے لباس کو بھی کھینچ لیا گیا تھا اور انگلی سے انگوٹھی نہ اتر پائی تو انگلی کاٹ دی گئی تھی۔ یہ سارے ظلم دب جاتے کربلا کی ریگستان میں اگر زینب نہ ہوتی، اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ اس ظلم کی داستان کو حسین آئے تھے دین بچانے، کربلا میں شہید ہو کے دین بچایا۔ زینب اور ام کلثوم اور رباب اور سکینہ اور سید سجاد اور محمد باقر اور ابو الفضل العباس کے کم سن بچوں نے کہیں ہتھکڑیاں پہن کے، بیڑیاں پہن کے، گلے میں توق ڈال کے، خطبہ دے کے، جہاں جیسا موقع ملا دین کے پیغام کو اس طرح پہنچایا کہ آج کربلا باقی ہے اور قیامت تک کربلا باقی رہے گی۔ اس دین کو پہچانے میں کتنی مصیبتیں پڑیں۔ گود کے پالے، بس 2 جملے سنے، ختم وقت نہیں رہ گیا۔ گود کے پالے مارے گئے، گود کے پالے مارے گئے، سروں سے چادریں چھینی، کانوں سے گوشوارے چھینے، نگاہوں کے سامنے بے گوروں کا فن لاش پڑی رہی۔ یہ سارے منظر دیکھتے رہے۔ سید سجاد نے بے گوروں لاشیں بھی دیکھیں۔ سید سجاد نے بابا کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا۔ وہ وقت آ گیا تھا کہ جب بیمار بھتیجے کا بازو ہلا کے زینب کبریٰ نے کہا بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو کیا قیامت ہے، زلزلہ کیسا۔ پھپھی اماں در سے پردہ ہٹائیں، سامنے باپ کا کٹا سر، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم یتیم ہو گئے، بابا مارے گئے، پھپھی اماں تیار ہو جاؤ، ردائیں چھینیں گی، خیمے جلیں گے۔ وہ وقت بھی گزر گیا۔ جلتے خیموں سے بی بی ساری امانتیں نکال لائیں کہ ایک مرتبہ فضہ دوڑتی ہوئی آئیں، بی بی دل سنبھالو، بڑی بری خبر لائے ہیں۔ کیا لائی ہو؟ اب کیا بچا؟ بھیا مارا گیا، ردائیں چھن گئی، خیمے جل گئے، اب کیا بچا؟ کہا نہیں بہت بری خبر ہے، دل سنبھالو۔ کہا دل میں تاب نہیں، فضہ جلدی بتا دے۔ فضہ نے کہا شہزادی، گھوڑوں کی جن کے سمیں موٹی موٹی ہیں، ان نسل کے گھوڑوں کی سموں میں نال بندی کی جا رہی ہے، لوہے کی نال کیلوں سمیت لگائی جا رہی ہے۔ حسین کی لاش پامال ہوگی۔ بہن کے سامنے بھائی کا لاشا کچلتا رہا، بیٹے کے سامنے بابا کی لاش کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز کانوں میں آتی رہی، گوشت کے ریزے زمین کربلا پہ بکھرتے رہے۔ یہ سب منظر دیکھ کے سید سجاد گزرے، سروں سے ردائیں چھن گئیں، بغیر بے ردا بیبیوں پھپھیوں بہنوں کو شام کے بازار، کوفے کے بازار سے گزارا گیا۔ سارے منظر سید سجاد نے دیکھے، مگر جب کسی نے پوچھا بڑی مصیبت کہاں پڑی تو کربلا میں بابا کے لاش کی پامالی نہ بتائی، کربلا میں بابا کے لاش کو بے گور و کفن پہنا نہ بتایا، نو کے نیزہ پہ تلاوت کا تذکرہ نہ کیا، ننے سے 6 ماہ کے بھیا کے گلا چھدنے کی بات نہ کی، اکبر کے گلیجے پہ برچھی لگنے کی بات نہ کی۔ آباد دی بڑی مصیبت پڑی تو شام میں پڑی، شام میں پڑی، شام میں جہاں میری بہنوں اور پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھین کے ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح پھرایا جا رہا تھا۔ حسین کے غلاموں، زینب کی کنیزوں، اس بات کا اہتمام کرنا کہ ایام عزا کے جلوسوں میں کسی بہن کے سر سے ردا چھننے نہ پائے، تاکہ سید سجاد کو اطمینان ہو جائے، زینب کو سکون ہو جائے۔ ہم نے جس لیے قربانی دی تھی وہ کامیاب رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو قبول فرما۔ الہی اس سے جو اجر و ثواب ملے وہ مرحومہ کی روح تک پہنچا دے، ان کے بیٹوں، ان کے بچوں، ان کے وارثوں، ان کی بیٹیوں، سب کو صبر اور اجر جزیل عنایت فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ دنیا ظلم و ستم عروج پہ لائے ہے، تیرے بندے، کمزور بندے، مومن بندے، علی کے غلام، حسین کے چاہنے والے، اچھے لوگ، سب کو ستایا جا رہا ہے۔ معبود ان ظالم جو پوری دنیا میں ایک ہو گئے ہیں، ان کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے، ظالموں کو کمزور کر دے، مظلوموں کو طاقتور بنا دے۔ پروردگار ایام عزا آ رہے ہیں، ہم جلوس اور مجلس کریں گے، لوگوں کو بلانے کے لیے ہمیں سلیقہ دے کہ جو نہیں آتے ہیں وہ آنے لگیں، اور جنہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے وہ دوبارہ آنا شروع کر دیں۔ پروردگار
جو دنیا سے چلے گئے ان کے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما، جو عصر غیبت میں دین کی خدمت بالخصوص فقہ اور علماء اور ان میں بالخصوص وقار تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور محافظ تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حفاظت فرما۔ عصر غیبت تیاری کا دور ہے، ہمیں تیاری جلد از جلد تیار کر دے تاکہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ سورہ حمد اور 3 بار توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔